بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، مجرورات کا سبق چل رہا ہے۔ مجرورات صرف مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کی پہلی قسم اضافت معنویہ کا ہم سبق گزشتہ کل پڑھ چکے ہیں۔ اب اضافت لفظیہ۔ اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَأَمَّا الْلَفْظِيَّةُ فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولِهَا وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ الْانْفِصَالِ نَحْوُ ضَارِبُ زَيْدٍ وَحَسَنُ الْوَجْهِ وَفَائِدَتُهَا تَخْفِيفٌ فِي اللَّفْظِ فَقَط۔ اور بہرحال اضافت لفظیہ تو یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ وہی فی تقدیر الانفصال، اور وہ انفصال کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی اضافت لفظیہ انفصال کے درجے میں ہوتی ہے۔ نحو جیسے ضارب زید، زید کو مارنے والا، زید کا مارنے والا، وحسن الوجہ، چہرے کی خوبصورتی، وفائدتها، اور اس کا فائدہ، تخفیف فی اللفظ فقط، صرف لفظ میں تخفیف ہے۔ وَأَمَّا الْلَفْظِيَّةُ، اور بہرحال اضافت لفظیہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں۔ تو اضافت لفظیہ وہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو۔ سب سے پہلے تو یہی آپ یاد رکھیں گے کہ اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہوگا وہ صیغہ صفت، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول یا صفت مشبہ ہوگا۔ اور صفت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ وہ اپنے معمول سے مراد کیا ہے، اس سے پہلے بھی معمول آ چکا ہے، یہاں پر بھی معمول، تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یعنی یا تو فاعل کی طرف یا مفعول بھی، معمول سے مراد فاعل یا مفعول بھی۔ تو اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ ہو، اور اپنے معمول یعنی فاعل اور مفعول بھی کی طرف مضاف ہو۔ یہ ہو گئی تعریف کہ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول بھی کی طرف مضاف ہو۔ اب اس کو پہلے مثال سے سمجھ لیتے ہیں تعریف کو، اس کے بعد وہ یہ فی تقدیر الانفصال کا مطلب سمجھیں گے۔ ضارب زید، ضارب زید کیا معنی ہے؟ زید کا مارنے والا۔ تو اب زید کا مارنے والا کا مطلب یہ ہے کہ زید کو مارنے والا، تو زید ہو گیا مفعول بھی، اور ضارب ہوا اسم فاعل، تو مطلب ہوا عمر ضارب زید، عمر زید کو مارنے والا ہے۔ تو اب جب ضارب اسم فاعل ہے اور زیدن اس کا معمول ہے، تو اسم فاعل صیغہ صفت ہوتا ہے۔ اب یہ صیغہ صفت ہے اور زید معمول مفعول بھی ہے، تو اب اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تو یہ ہوا اضافت لفظیہ، اضافت لفظیہ۔ اسی طرح حسن الوجہ، چہرے کی خوبصورتی، تو یہاں پر اب دیکھیں حسن صیغہ صفت ہے، اس لیے کہ صفت مشبہ ہے، اور اپنے معمول یعنی فاعل کی طرف مضاف ہے، اس لیے کہ جو چیز خوبصورت ہے وہ چہرہ ہے۔ تو اب یہاں تو اضافت لفظیہ میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو، اور یہ دونوں مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضارب اسم فاعل اور حسن صفت مشبہ دونوں صیغہ صفت ہے، اور وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ معمول سے مراد یا تو فاعل ہوگا یا مفعول بھی ہوگا، تو زید یا مفعول بھی معمول ہے، اور حسن الوجہ میں الوجہ فاعل معمول ہے، اور دونوں اپنے اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تو یہ ہے اضافت لفظیہ، اضافت لفظیہ۔ اب وہی فی تقدیر الانفصال، وہ انفصال کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی اضافت لفظیہ جو ہوتی ہے وہ انفصال کے درجے میں ہوتی ہے۔ اب انفصال کے درجے میں ہونے کا کیا مطلب ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے
ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ مضاف مضاف الیہ میں اضافت ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ میں اضافت ہوتی ہے۔ اضافت کا کیا مطلب ہے؟ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اس کو اضافت کہتے ہیں۔ جس اسم کی اضافت کی جائے دوسرے اسم کی طرف اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور مضاف مضاف الیہ میں اتصال ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ میں اتصال ہوتا ہے، لفظاً بھی اور معناً بھی۔ جیسے غلام رجل، آدمی کا غلام، غلام زید، زید کا غلام۔ تو مضاف اور مضاف الیہ میں اتصال ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے، لفظاً بھی اور معناً بھی۔ لیکن اضافت لفظیہ میں جو اتصال ہے وہی انفصال کے حکم میں ہے۔ جو اتصال یعنی مضاف مضاف الیہ میں جو اتصال ہوتا ہے وہی انفصال کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیسے انفصال کے حکم میں ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کہ مضاف مضاف الیہ میں اتصال ہوتا ہے، لیکن اضافت لفظیہ میں مضاف مضاف الیہ میں صرف لفظاً اتصال ہوتا ہے، معناً اتصال نہیں ہوتا، معناً اتصال نہیں ہوتا۔ معناً اتصال نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب اضافت ہو جاتی ہے تو اضافت کے بعد مضاف مضاف الیہ کے جو معنی کیے جاتے ہیں وہ اس طرح کیے جاتے ہیں کہ دونوں میں اتصال ہو۔ لیکن اضافت لفظیہ ہو تو اضافت لفظیہ میں مضاف مضاف الیہ کے معنی ہونے کے بعد بھی اس میں وہی معنی ہوتے ہیں جو اضافت سے پہلے ہوتے ہیں۔ جو معنی اضافت لفظیہ میں اضافت سے پہلے ہوتے ہیں وہی معنی اضافت کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اضافت لفظیہ میں مضاف عامل اور مضاف الیہ معمول ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے اس بات کو، دیکھو ضارب زیدن، عمر ضارب زیدن، عمر زید کو مارنے والا ہے۔ یہ اضافت سے پہلے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے ضارب زیدن۔ تو اب ضارب یہ عامل ہے اور زیدن یہ معمول ہے۔ اضافت سے پہلے، اس کو مضاف کی مثال نہیں کہہ رہے ہم، اضافت سے پہلے اگر اس کو لکھا جائے پڑھا جائے تو کیسا پڑھا جاتا؟ ضارب زیدن، زید کا مارنے والا۔ تو اب ضارب اسم فاعل یہ عامل ہے اور زیدن یہ مفعول بھی معمول ہے اضافت سے پہلے۔ اب اضافت کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ ضارب زیدن، تو بھی یہ عامل ہے اور یہ معمول ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ جب اضافت لفظیہ ہو تو اضافت لفظیہ میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن صرف لفظاً۔ وہ کیسا مجرور ہوتا ہے؟ لفظاً۔ محلاً وہ یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال میں محلاً منصوب ہے اس لیے کہ مفعول بھی کی جگہ واقع ہے، اور حسن الوجہ اس مثال میں یہ مرفوع ہے اس لیے کہ فاعل کی جگہ واقع ہے۔ تو وہی فی تقدیر الانفصال کا مطلب ہے کہ اس میں اتصال، جو اضافت کی وجہ سے اتصال پیدا ہوتا ہے وہ اتصال اضافت لفظیہ میں نہیں ہوتا، وہی اتصال انفصال کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے ضارب زید اور حسن الوجہ۔ وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، اور اس کا فائدہ صرف لفظ میں تخفیف پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ اضافت معنویہ کے دو فائدے ہیں، نمبر ایک تعریف المضاف، مضاف کو معرفہ بنانا، اور نمبر دو تخصیص المضاف، مضاف کو خاص کرنا، خاص بنانا۔ اب بتا رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ کا صرف ایک فائدہ ہے تخفیف فی اللفظ، یعنی لفظ میں تخفیف پیدا کرنا، اس سے تعریف کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تعریف سے مراد معرفہ ہونا، معرفہ بنانا، اور تخصیص کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تخصیص کا مطلب قلت اشتراک، قلت عموم۔ اب صرف تخفیف فی اللفظ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے نحویوں نے لکھا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں قاعدے کے طور پر، کہ اگر اضافت لفظیہ میں تخفیف فی اللفظ کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اگر
اضافت لفظیہ میں تخفیف فی اللفظ کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو وہ اضافت درست نہیں ہے۔ اضافت لفظیہ میں تخفیف فی اللفظ یعنی لفظ میں تخفیف نہیں ہوتی ہے تو اضافت درست نہیں ہے۔ تو وفائدتها اضافت لفظیہ کا فائدہ لفظ میں تخفیف پیدا کرنا ہے۔ اب لفظ میں تخفیف کیسے ہوتی ہے؟ لفظ میں تخفیف کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ اصل میں وہی فی تقدیر الانفصال کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ انفصال کے درجے میں ہوتا ہے۔ جب انفصال کے درجے میں ہے تو پھر اضافت لفظیہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ جب وہ اتصال کا فائدہ نہیں دیتا تو پھر اس کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے تخفیف فی اللفظ۔ اب تخفیف فی اللفظ تین طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ تخفیف فی اللفظ تین طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، مضاف سے تخفیف ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اضافت کی وجہ سے تنوین اور قائم مقام تنوین حذف ہو جاتے ہیں۔ تو ضارب زیدن سے یہاں سے تنوین حذف ہو گئی، تنوین حذف ہو گئی، ضارب زیدن۔ تو پہلا فائدہ ایک صورت تخفیف فی اللفظ کی یہ ہے کہ مضاف سے تنوین یا قائم مقام تنوین کو حذف کر دیا جائے۔ صرف مضاف الیہ میں تخصیص ہو، یعنی مضاف الیہ میں تخفیف ہو، مضاف میں نہ ہو بلکہ صرف مضاف الیہ میں تخفیف ہو۔ کیسے ہوگی مضاف الیہ میں تخفیف؟ تو وہ اس طرح کہ مضاف الیہ کے آخر سے ضمیر کو حذف کر کے وہ ضمیر صیغہ صفت میں مستتر مان لیا جائے۔ مضاف الیہ سے، مضاف الیہ کے آخر سے ضمیر کو حذف کر دیا جائے اور وہ ضمیر مضاف میں مستتر مان لی جائے۔ جیسے یہ مثال آپ دیکھیے، القائم الغلام، القائم الغلام، اس کی اصل تھی القائم غلامہ، القائم غلامہ، تو یہ غلامہ کہ ہو ضمیر کو حذف کر دیا گیا اور یہ ہو ضمیر القائم میں مستتر مان لے گئی۔ تو یہ دوسرا فائدہ یعنی تخفیف فی اللفظ، یا تو مضاف میں ہوگا یا مضاف الیہ میں ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں تخفیف ہو، مضاف میں بھی اور مضاف الیہ میں بھی۔ جیسے یہ مثال آپ دیکھیے، القائم الغلام، القائم الغلام، تو اب یہاں سے تنوین کو حذف کر دیا گیا القائم سے اور الغلام سے ضمیر کو حذف کر دیا گیا، تو دونوں میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے تخفیف فی اللفظ کا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ القائم کو ہم نے مضاف مانا، یہاں پر بھی القائم کی جو مثال دی گئی اس میں بھی ہم نے اس کو مضاف مانا، حالانکہ اس پر الف لام آ رہا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے، یہی تو فرق ہے اضافت لفظیہ اور معنویہ کا، کہ اضافت لفظیہ میں الف لام بھی داخل ہو جاتا ہے۔ داخل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن داخل ہو جاتا ہے، جبکہ اضافت معنویہ میں الف لام آ ہی نہیں سکتا۔ اضافت معنویہ میں مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، ممنوع ہے، لیکن اضافت لفظیہ میں الف لام آ جاتا ہے۔ جیسے القائم غلامہ میں یا القائم مضاف ہے حالانکہ اس پر الف لام داخل ہے، تو اضافت لفظیہ میں الف لام داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہوا آج کا، لیکن اضافت کے باب میں دو باتیں آپ کو بہت زیادہ توجہ سے یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہم معنی ہو، یعنی دو لفظ ایسے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، جیسے اسد کے معنی بھی شیر آتا ہے اور لیسن کے معنی بھی شیر آتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو مضاف اور مضاف الیہ بنائے اسد لیسن تو یہ درست نہیں ہے۔ جب دو لفظ، دو کلمے ہم معنی ہو تو ان میں اضافت درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، بلکہ مضاف مضاف الیہ کے باب میں وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اس میں عموماً بہت ساری مرتبہ غلطی ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ مضاف الیہ کو مجرور کہہ دیا جاتا ہے اور ساتھ میں مضاف کو بھی مجرور کہہ دیا جاتا ہے یا مرفوع منصوب کہا جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اپنے عامل کے مطابق ہوتا ہے، وہ کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجرور ہوگا، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اگر اضافت معنویہ ہے تو وہ لفظاً اور محلاً دونوں صورتوں میں مجرور ہوگا، اور اضافت لفظیہ ہے تو وہ صرف
لفظاً مجرور ہوگا، محلاً مرفوع یا منصوب ہوگا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اضافت لفظیہ کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اضافت لفظیہ فی تقدیر الانفصال یعنی انفصال کے درجے میں ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اضافت لفظیہ کا کیا فائدہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔